بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1629 ہے اور آج سورۃ السجدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالو اور انہوں نے کہا، اذا کیا جب ضللنا ہم گم ہو جائیں گے فی الارض زمین میں، انا کیا بے شک ہم لفی خلق جدید البتہ نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے، بل ہم نہیں بلکہ وہ تو بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات ہی سے کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یتوفاکم وہ تمہیں فوت کر دے گا، ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وکلا وہ جو مقرر کیا گیا ہے، بکم تم پر، ثم الی ربکم پھر تم اپنے رب ہی کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں ہیں۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب زمین میں مل کر کھو جائیں گے تو کیا ہم اس وقت دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ دوسری بات، اصل میں یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری بات، کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ چوتھی بات، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں کہ یہ مشرکین یوں کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مل کر ریزہ ہو جائیں گے، نہ ہمارے ہڈیوں کا کوئی نشان باقی رہے گا اور نہ ہی ہمارے گوشت کی کچھ خبر ہوگی، تو کیا اس صورت میں بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ان مشرکین کا یہ خیال ہے کہ جب ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا، ہماری کوئی چیز اب باقی ہی نہیں رہے گی، تو کیسے ہم کو دوبارہ جوڑا جائے گا؟ پھر کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر کوئی چیز باقی ہی نہ ہو تو پھر اسے جمع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کہ ہندوؤں کے یہاں جب کوئی مرتا ہے تو اس کی ناچ کو جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہا دی جاتی ہے۔ اب ایسی حالت میں کہ جب کسی کی راکھ بھی باقی نہ ہو تو پھر اللہ اسے کیسے پھر سے ایک جاندار کی شکل میں اٹھا سکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد آپ ان مشرکین تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہمارے جو فرشتے روح قبض کرنے پر مامور کیے گئے ہیں وہ تمہاری روح ایک مقررہ مدت تک کے لیے قبض کر لیں گے، پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ روح واپس تمہارے بدن میں ڈال دیں گے، پھر اس وقت تمہارے کیے ہوئے سارے کاموں کی جزا و سزا تمہیں دی جائے گی۔ تو تم غفلت میں نہ رہنا کہ ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کر پائے گا اور کون پھر ہمیں اس کے بعد سزا دے گا؟ جب تم قیامت کے دن روبرو ہوگے تب تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اذا ضللنا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کہنے والا یہ جملہ ابی بن خلف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملک الموت کی قدرت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر 2 آدمی ہوں اور دونوں کی موت کا وقت ایک ہی ہو اور ان دونوں میں سے ایک مشرق میں رہتا ہو اور ایک مغرب میں، تو ملک الموت دونوں کی روح ایک ہی وقت میں کیسے قبض کر سکتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ملک الموت کی قدرت چاہے اہل مشرق ہو یا اہل مغرب، ظلمات والے ہوں یا سمندر والے، ہوا والے، ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی جس کے سامنے ایک دسترخوان ہو تو جیسے وہ آدمی دسترخوان پہ سے جو چاہے لے سکتا ہے، اسی طرح یہ ملک الموت ہیں کہ جن کے آگے سارا عالم ایک دسترخوان کی طرح ہے، ان میں سے جس کو چاہے وہ چک لیں گے، ان کی روح کو قبض کر لیں گے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں مشرکوں کے اس تعجب خیز سوال کا تذکرہ
کیا گیا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 5 میں ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 35 میں ہے اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صاف خاک اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اٹھنے اور کل قیامت کے دن روز جزا کے قائم ہونے اور انسانوں کے نیک اور برے اعمال کی جزا و سزا کے سالم سلسلے میں ہم سب کو پورا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔